بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے زائنزم کی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ زائنزم کیا ہے، ان کی تحریک کیا ہے، وہ ان کے کیا مقاصد ہیں، زائنسٹ کون ہوتے ہیں، ان کی آرگنائزیشنز کیا ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بیلفور ڈیکلریشن کو دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اپنے رجسٹرز پینز اپنے نوٹس بنائیں ساتھ، انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں یعنی مڈل ایسٹرن ہسٹری میں کوئی بھی دستاویز ایسا نہیں ہے جس کا اتنا کچھ اثر ہوا ہو جتنا کہ بیلفور ڈیکلریشن کا ہے فلسطینی لوگوں کی جو زبوں حالی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ آپ کو ہسٹوریکل ریویوز میں بھی مل جائے گا، ہسٹری کی کتابوں میں بھی مل جائے گا کہ جو بیلفور ڈیکلریشن ہے وہ بہت ہی مایہ ناز دستاویزات میں سے ایک دستاویز ہے جو کسی گورنمنٹ نے بھی دنیا کی تاریخ میں شائع کیا۔ اگر اس ڈیکلریشن کو اس اعلامیے کو اگر عام الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ ایک خط تھا جو کہ فارن سیکرٹری آف برٹن سر آرتھر جیمز بیلفور نے لارڈ والٹر راتھس چائلڈ جو کہ ایک یہودی بینکر تھے اور ان کی جو آرگنائزیشن تھی دی زائنسٹ آرگنائزیشن آف برٹن اینڈ آئرلینڈ، اس کے نام یہ خط لکھا تھا۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیلفور ڈیکلریشن ہے وہ ایک بہت ہی مایہ ناز دستاویز ہے اور اس کو دنیا کی تاریخ میں کے جو بڑے اعلامیے ہیں، جو بڑے ڈیکلریشنز ہیں، ان میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، انسٹیٹیوٹ فار ہسٹوریکل ریویو نے ایک شائع کیا تھا، یہ ریویو شائع کیا تھا، اس کے آتھر تھے رابرٹ جان۔ بیہائنڈ دا بیلفور ڈیکلریشن برٹنز گریٹ وار پلیج ٹو لارڈ راتھس چائلڈ۔ رابرٹ جان، بیہائنڈ دا بیلفور ڈیکلریشن برٹنز گریٹ وار پلیج ٹو لارڈ راتھس چائلڈ۔ اس میں ان کا فرمانا تھا کہ جو بیلفور ڈیکلریشن ہے وہ ایک بہت ہی مایہ ناز دستاویز ہے جو کہ کسی گورنمنٹ نے بھی پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی شائع کیا۔ تو اس اعلامیے کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سر آرتھر جیمز بیلفور کے خط کی شکل میں یہ اعلامیہ جاری کیا گیا زائنسٹ آرگنائزیشن جو زائنسٹ فیڈریشن تھی گریٹ برٹن اور آئرلینڈ کی، اس کے نام نومبر 1917 میں۔ اور البتہ اگرچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دستاویز کی کوئی یعنی آغاز میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی لیگل لیجیٹیمیسی نہیں تھی، لیکن جو زائنسٹ ہیں انہوں نے اس بیلفور ڈیکلریشن کو یعنی ایک چارٹر کے طور پہ، ایک تہیے کے طور پہ انہوں نے اس کو مانا کہ یہ ہمارے لیے ایک چارٹر ہے کہ اس کی بنیاد پر، اس بیلفور ڈیکلریشن کی بنیاد پر ہم فلسطین کو کالونائز کریں گے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سحر ہنیدی ایک آتھر ہیں، ان کی کتاب ہے A Broken Trust ہربرٹ سیموئل زائنزم اینڈ دا پیلسٹینینز۔ سحر ہنیدی A Broken Trust ہربرٹ سیموئل زائنزم اینڈ دا پیلسٹینینز۔ ان کا یہ فرمانا ہے، یہ کتاب لندن میں 2001 میں شائع ہوئی، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جو آغاز کا دور تھا اس میں تو جو زائنسٹ ہیں یا یہ بیلفور ڈیکلریشن ہے اس کو کوئی قانونی حیثیت نہیں حاصل تھی، کیونکہ وہ ایک اعلامیہ تھا، ایک خود ساختہ ایک یونیلیٹرل کلیم تھا، اس وجہ سے اس کو کوئی قانونی حیثیت نہیں حاصل تھی۔ لیکن زائنسٹ نے اس بیلفور ڈیکلریشن کو ایک چارٹر کی بنیاد ایک چارٹر کی بنیاد بنایا، اور وہ چارٹر کیا تھا؟ وہ چارٹر یہ تھا کہ ہم نے اس کی بنیاد پر فلسطین کو ہے مقبوض کرنا ہے، اس کو کالونائز کرنا ہے۔ تو یہ سحر ہنیدی جو ہیں ان کا یہ فرمانا ہے، ان کا یہ انالیسس ہے۔ اور بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے کچھ سیشنز میں دیکھیں گے کہ 1922 کے جو مینڈیٹ آف پیلسٹائن تھا اس کے اندر جو برٹش پالیسی ہے وہ یعنی جو کہ پہلے صرف ایک سینٹیمنٹ تھا، ایک پولیٹیکل سینٹیمنٹ تھا، اب وہ برٹش پالیسی کے طور پر اپنایا جا رہا تھا۔ یعنی بیلفور ڈیکلریشن جو کہ پہلے جس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں تھی، اب اس کو برٹش پالیسی کے طور پہ گردانا جا رہا تھا۔ اور یہ اس کے اوپر اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہو تو آپ جینکو اسکیپانووچ کی کتاب سینٹیمنٹ اینڈ جیو پولیٹکس اینڈ دا فارمولیشن اینڈ ریئلائزیشن آف دا بیلفور ڈیکلریشن، یہ CUN بائی ایکیڈیمک ورکس 2014 میں اس کو شائع کیا گیا۔ اگر اس کو 1922 کے مینڈیٹ کو اور برٹش پالیسی کو
اور جو جیو پالیٹکس میں سینٹیمنٹ کا رول ہے، اس کو اگر اسٹڈی کرنا ہو تو جینکو سکیپانووچ کی یہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ریڈ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس اعلامیہ کو، اس ڈیکلریشن کو دیکھتے ہیں تو یہ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جو ہیں یہودیوں ان زائنسٹ کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی گھر بنائیں، ایک یہودی لوگوں کے لیے ایک نیشنل ہوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ایز برٹش گورنمنٹ۔ اور جو برطانیہ کی یہ ملوکیت والی گورنمنٹ تھی، یہ امپیریل گورنمنٹ تھی، اس نے جو خطہ منتخب کیا وہ جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے حسین میکمین کورسپونڈنس کی جو دوگلی پالیسی تھی اس کو دیکھا، پھر سائکس پیکو جیسے جو ہے فیاسکو کو دیکھا، اسی طرح ہم اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو برطانیہ ہے اس نے وعدہ کیا یہودیوں سے، زائنس سے، کہ ہم لوگ یعنی ارض مقدس میں جو کہ اس وقت جو تھا وہ شام کا ایک یعنی انٹیگرل پارٹ تھا اور عثمانیوں کی حکومت کے انڈر آتا تھا، اور جس کا برطانیہ کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں، تو یہ وہ وعدہ برطانیہ نے کیا تھا۔ اور یہ حق جو لیگل رائٹ ہے، جو قانونی حق ہے، یہ برطانیہ کے پاس نہیں تھا۔ یہ کس کا فرمانہ ہے؟ یہ ہے کیتھی ڈرکن کی کتاب دی ایمبیگوٹی آف دا بیلفور ڈیکلریشن، ہو کازڈ اٹ اینڈ وائی۔ سو کیتھی ڈرکن جو ہیں ان کا یہ فرمانہ ہے کہ برطانیہ کے پاس اس وقت کوئی یہ حق نہیں تھا، کوئی لیگل رائٹ نہیں تھا، کوئی قانونی اختیار نہیں تھا کہ وہ یعنی عثمانیوں کی جو حکومت کے انڈر، اور جو سیریا کا ایک حصہ ہے، فلسطین کا جو خطہ ہے، اس کو اٹھا کر کے وہ یہودیوں کے نام کر دیں۔ تو یہ کیتھی ڈرکن صاحب نے اپنا انالیسس کیا ہے کہ جو برٹن ہے اس کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں تھا کہ وہ فلسطین کے علاقے کو جو ہے وہ یعنی زائنسٹ کے نام کر دے۔ اور جو یہ اعلامیہ ہے، یہ جو بیلفور ڈیکلریشن ہے، اس کی اگر ہم جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو 1917 کے اندر جو کہ خائم ویزمن جو ہیں زائنسٹ لیڈر جو تھے برٹن میں بڑے پاپولر، اور جن کے بارے میں آپ نے پچھلے سیشنز میں بھی ان کا نام سنا ہوگا، اور جو میں نے آپ کو الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری بتائی تھی اس میں بھی ان کا بہت ذکر تھا۔ تو خائم ویزمن صاحب نے جو ہے وہ جو فارن سیکرٹری تھے سر آرتھر جیمز بیلفور، ان کو کنونس کیا، لارڈ بیلفور کو کنونس کیا، جو کہ جو ہے وہ برٹش کیبنٹ کے ممبر تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ کیبنٹ کے سامنے ایک ایسا سٹیٹمنٹ رکھیں جو کہ زائنسٹ سیٹلمنٹ جو فلسطین میں ہونے جا رہی تھی اس کی سپورٹ کرے۔ وہ سٹیٹمنٹ لکھیں جو کہ سپورٹ کرتی ہو زائنسٹ سیٹلمنٹ ان پیلسٹائن کو۔ اور اسی سال کے 1917 کے نومبر میں ایک جو خط ہے، ایک لیٹر ہے، وہ ڈرافٹ کیا گیا۔ اس کے اندر کافی پیچیدگیاں تھیں، ہر ایک جو اس کی سطر ہے وہ انتہائی ناپ تول کر یہودیوں نے، زائنسٹ نے، صہیونیوں نے اس کی ایک سطر کی نوک پلک سنواری، اور پھر اسی سال کے نومبر میں یہ ایک لیٹر ڈرافٹ کیا گیا، اور پھر لارڈ بیلفور نے یہ لیٹر زائنسٹ فیڈریشن آف برٹن اینڈ آئرلینڈ کے نام لکھا، جس کو ہم آج بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس لیٹر میں کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ لیٹر کچھ یوں تھا کہ سب سے پہلے تو اس کا فارمیٹ، فارن آفس، نومبر 2 1917، ڈیئر لارڈ راتھس چائلڈ، یعنی یہ آرتھر بیلفور جو ہیں وہ ڈیئر لارڈ راتھس چائلڈ، جو ان کے ڈیئر جیوش بینکر تھے، جو کہ ایک انتہائی پاورفل آدمی تھے، ان کے نام انہوں نے ایک خط لکھا کہ I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to and approved by the cabinet۔ یعنی کہ میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اس بات میں کہ میں آپ سے یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہنشاہ کی گورنمنٹ ہے، جو ہمارے بادشاہ کی گورنمنٹ ہے، اس نے یہ جو ہے درجہ ذیل اعلامیہ جو ہے وہ یہودی صہیونیوں کی جو ارادے ہیں ان کی سمپتھی میں سبمٹ کروایا ہے، اور یہ جو ہے یہ اپرووڈ ہے برٹش کیبنٹ سے یہ اپرووڈ کروایا گیا ہے۔
اور پھر وہ آگے لارڈ بیلفور جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اصل میں یہ لارڈ بیلفور کے الفاظ تو کم ہی لگتے ہیں، یہ خائم بیزمن اور ان سب لوگوں کے الفاظ ہیں جو کہ ایک ایک سطر انہوں نے جس کی نوک پلک سنواری. تو وہ آگے لیٹر یوں پڑھتا ہے کہ His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour. تو یہ ایک خط تھا، یہ کچھ 67-69 ورڈز کا یہ جو خط ہے، یہ اتنا انفلوئنشل رہا ہے اور آج بھی ہے کہ اس کو نظر انداز کیے بغیر، یعنی اس کو نظر انداز کر کے ہم اس مسئلے کو نہیں جان سکتے. تو پھر یہ لیٹر آگے کیا پڑھتا ہے کہ جو ہے بادشاہ کی گورنمنٹ جو ہے، جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ صہیونیوں کا ایک گھر ہونا چاہیے فلسطین کے اندر جو کہ ان کا قومی گھر کہلایا جائے، اور جو برطانیہ ہے وہ اپنی تمام تر جو فیسلٹیز ہیں وہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے زائنسٹ کو پرووائڈ کرے گی. اور اس میں ایک بات یہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو کہ جو ایگزسٹنگ نان جیوش کمیونٹیز ہیں، یعنی یہ الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں کہ نان جیوش کمیونٹیز، حالانکہ اس وقت میجورٹی جو لوگ تھے فلسطین کے اندر وہ مسلمان تھے، لیکن یہ الفاظ بذات خود اس دھوکے بازی کو یعنی ایکسپوز کرتے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو کہ ایگزسٹنگ نان جویش کمیونٹیز ہیں فلسطین کے اندر ان کے سول اور ریلیجیس رائٹس کو پریجوڈس کرتا ہو، یعنی ان کو متاثر کرتا ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کسی طرح کے بھی پولیٹیکل رائٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور پھر یہ خط آگے پڑھتا ہے، اور دا رائٹس اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس، یعنی جو قانونی جو یعنی حال ہے، جو اسٹیٹس ہے ان لوگوں کا، ان کو یہودیوں کا جو کہ پوری دنیا میں کہیں کسی بھی ملک میں جو پولیٹیکل اسٹیٹس اور رائٹس ہیں یہودیوں کے ان کو پریجوڈس کرتا ہو. تو یعنی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو فلسطین کے اندر جو یہودیوں کا جو قومی گھر ہے اس کے لیے ہم یعنی خواہاں ہیں، اس کے فیور میں ہم فیسیلیٹیشنز بھی دے سکتے ہیں جب تک یہ آبجیکٹیو اچیو ہوگا. اس کے لیے ہم اپنی تمام جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا جائے گا جو کہ ان کے سول اور ریلیجیس رائٹس کو پریجوڈس کرتا ہو، اور یہودیوں کے جو رائٹس ہیں اور پولیٹیکل سٹیٹس ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی اس کو پریجوڈس کرتا ہو. تو پھر وہ فرماتے ہیں لارڈ بیلفور کہ میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس کی میں آپ سے بڑا مشکور ہوں گا اگر لارڈ روتھ چائلڈ صاحب اگر آپ یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ زائنسٹ فیڈریشن کے علم میں لائیں، یعنی ان سے شیئر کریں، تو میں آپ سے بڑا مشکور ہوں گا. تو یور سنسیئرلی آپ کا جو ہے آپ کا غلام آرتھر جیمز بیلفور، رائٹ. سو یہ اس لیٹر جو ہے اس کا یہ ٹیکسٹ تھا. اور دیکھیں برطانیہ کے پاس جو ہے وہ اتنا سفیشینٹ یا بالکل بھی سفیشینٹ کوئی لیگل بیسس نہیں تھی اس طرح کا اعلامیہ جاری کرنے کی، اور وہ بھی ایسی ٹیریٹری، ایسے خطے کے بارے میں جو کہ اس کے بارڈر سے بھی باہر ہے، اور کوئی ایسا اعلامیہ جو کہ جیپرڈائز کرتا ہو ان کے حقوق، فلسطینیوں کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یعنی فلسطینی، ان کے حقوق کو جیپرڈائز کرتا ہو. تو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے، حق نہیں تھا برطانیہ کو. اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، یعنی میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں W.T. میلسن صاحب کو، جنہوں نے ایک اپنا ایسے لکھا تھا، اس کتاب میں شائع ہوا، The Transformation of Palestine, Essays on the Origin and Development of the Arab-Israeli Conflict. The Transformation of Palestine, Essays on the Origin and Development of the Arab-Israeli Conflict. اس کے اندر W.T. میلسن صاحب کا ایک جو ہے
وہ ایسے شائع کیا گیا تھا اس کتاب کے اندر جس کا نام تھا دا بیلفور ڈیکلریشن اینڈ اپریزل ان انٹرنیشنل لاء، یعنی بیلفور ڈیکلریشن کی جو ہے انٹرنیشنل لاء میں کیا وقعت ہے۔ تو اس میں ڈبلیو ڈی میلسن صاحب نے یہ فرمایا کہ برطانیہ کے پاس کوئی بھی قانونی حق نہیں تھا، کوئی بھی بیسس قانونی ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ اعلامیہ، یہ ڈیکلیریشن ایک ایسی ٹیریٹری کے بارے میں یعنی جاری کرتے جو کہ اس کے بارڈر سے بھی باہر، اور بالخصوص ایک ایسا اعلامیہ، ایک ایسی ڈیکلیریشن جو کہ وہاں کے رہنے والوں کے رائٹس کو جیپرڈائز کرتی۔ اور آرتھر بیلفور صاحب جو ہیں، جو کہ آپ کہہ لیں کہ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکشن ہے، یعنی دا کانٹرڈکشن بٹوین دا لیٹر آف دا کووننٹ اینڈ دا ڈیکلریشن، یہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور انہوں نے کہا فلسطین کے اندر ہم یہ نہیں چاہتے کہ وی ڈو ناٹ پروپوز ایون ٹو گو تھرو دا فارم آف کنسلٹنگ دا وشز آف دا پریزنٹ انہیبیٹنٹس آف دا کنٹری، یعنی ہم یہ بھی نہیں پروپوز کریں کہ آپ یہاں تک کریں کہ آپ لوگوں کی خواہشات پوچھیں اس ملک کے اندر، یعنی یہ آپ ان کی ٹریچری کا یہ عالم دیکھیں، ان کی جو ہے یہ کننگنیس جو ہے ان کے اندر، جو یہ کہنا چاہیے کہ ان کی جو ملیولنس جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور یہ ان کے میمورینڈم بائی بیلفور کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ شائع کیا گیا تھا 1919 میں۔ اس میں انہوں نے خود فرمایا تھا کہ یعنی ہم یہ بھی نہیں پروپوز کرتے کہ آپ لوگوں سے جا کے ان کی خواہشات کے بارے میں پوچھیں جو اس خطے میں رہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو پریزیڈنٹ ولسن جو تھے، ووڈرو ولسن، انہوں نے 1919 میں ایک کمیشن جاری کیا تھا، یعنی کمیشن بنایا تھا جس کو فلسطین بھیجا تھا یو ایس پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے۔ اور ولسن صاحب نے خود اس کمیشن کو بھیجتے ہوئے اپنے جو سپورٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کی، اس کے بارے میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دی تھی کہ if that statement is to rule and so the wishes of Palestine's population are to be decisive as to what is to be done with Palestine, then it is to be remembered that non-Jewish population of Palestine, nearly 9/10 of the whole, are emphatically against the entire Zionist program. The commissioners said that the Jewish immigration to Palestine would constitute a gross violation of self-determination. اور یعنی یو ایس پریزیڈنٹ اس وقت کے جو تھے ووڈرو ولسن، انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین کے اندر جو ہے اگر اسی پرنسپل کو لیا جائے کہ ہم نے رول کرنا ہی ہے، تو فلسطین کی جو آبادی ہے اس کی خواہشات کو، اس کی حق خود ارادیت کو بھی اسی قدر ڈیسائسو ہونا چاہیے، اسی قدر یعنی اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں اسی طرح حتمی ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں کا ارادہ اسی طرح حتمی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ فلسطین کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں بھی ان لوگوں کی رائے کو یعنی برتر سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو آبادی ہے فلسطین کی، جو کہ یہودی نہیں ہے، جو نان جوئش پاپولیشن آف پیلسٹائن ہے، جو کہ یعنی انہوں نے کہا 9/10 آف دا ہول، یعنی اگر 10 حصے ہیں اس آبادی کے تو ان میں سے 9 حصے جو ہیں وہ انتہائی خلاف ہیں اس انٹائر زائنسٹ پروگرام کے۔ یہ جو صہیونیوں کا جو یہ پروگرام ہے یعنی فلسطین کو کولونائز کرنے کا، اس کے خلاف فلسطین کی 90% آبادی ہے۔ اور جو ان کے کمشنرز تھے کنگ کرین کمیشن کے، انہوں نے فرمایا کہ جو یہودیوں کی جو یہ میس امیگریشن ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، یہ تو ایک گروس وائلیشن ہے، یعنی ایک کھلی جو ہے وہ وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے، کس بات کی؟ سیلف ڈٹرمنیشن کی، حق خود ارادیت کی جو ہے یہ کھلی وائلیشن ہے، کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ کنگ کرین کمیشن جو ہے، جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا فلسطین کے اندر 1919 میں، یہ اس کی فائنڈنگز تھی۔ اور اگر اس بارے میں آپ کو اور پڑھنا ہو تو آپ ایس زیبل کی کتاب جو ہے آرتھر بیلفور پہ، انہوں نے ان کی پولیٹیکل بایوگرافی لکھی، تو اس میں یہ سب چیزیں شائع ہوئیں۔ یہ کیمبرج یونیورسٹی پریس سے 1973 میں شائع کی، بیلفور اے پولیٹیکل بایوگرافی، ایس زیبل۔ اور اب ہم
آگے چلتے ہیں. اور ایک اس کنگ کرین کمیشن پہ ایک اور حوالہ بھی آپ سنتے رہیں. وہ ہے رپورٹ آف دا کنگ کرین کمیشن 1919 12 فارن ریلیشنز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دا پیرس پیس کانفرنس 1919 میں شائع کی رپورٹ آف دا کنگ کرین کمیشن. اس میں بھی آپ کو یہ فائنڈنگز مل جائیں گی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو جو برطانیہ کے اوپر جو یہ کال تھی کہ وہ یہودیوں کے یعنی ان پہ جو پریشر تھا یہودیوں کے جو قومی گھر ہے اس کو پروموٹ کرنے کا، اور جو لیگ آف نیشنز تھی اس کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو خود ساختہ جو یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں، جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ICJ ہو جائے یا UN ہو جائے، UNRWA ہو جائے، وہ سب ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو معاون ملک ہیں، برطانیہ ہو گیا، US ہو گیا، وہ ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت بھی لیگ آف نیشنز جو ہے اس نے سیلف ڈٹرمنیشن کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی اس کے خلاف تھی یہ بات کہ برطانیہ کو یہودیوں کو یعنی پروموٹ کرنا چاہیے. یہودی آبائی گھر جو کہ فلسطین میں قائم کیا جائے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو کوئنسی رائٹ جو ہیں انہوں نے فلسطین کو جب وزٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا The Balfour Declaration and the Palestine Mandate in recognizing the Jewish people as entitled to a national home in Palestine were political decisions difficult to reconcile with the claim of the Arab population to self-determination. یہ جو ہے یہ کوئنسی رائٹ صاحب کا فرمانا ہے جب انہوں نے فلسطین کو وزٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے فلسطین میں یہودیوں کا آبائی گھر ہونا، یہ صرف اور صرف یہ ایک سیاسی جو ہیں وہ ڈیسیژنز ہیں، اور ان کو ریکنسائل کرنا، ان کی تطبیق کرنا فلسطینی عرب جو لوگ ہیں ان کی حق خود ارادیت سے اس کی تطبیق کرنا بہت مشکل ہے. یعنی یہ فلسطینیوں کی حق خود ارادیت پر یہ ڈاکہ ہے. اور کوئنسی رائٹ کی اسٹیٹمنٹس آپ کو ان کی اپنی کتاب The Palestine Conflict in International Law یہی کتاب The Palestine Conflict in International Law جو ہے یہ واشنگٹن DC سے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی ریسرچ 1972 میں شائع کی. تو اس میں آپ اس کی تفصیلات کو جان سکتے ہیں. اور UN کی جو جنرل اسمبلی کی جو اسپیشل کمیٹی ہے فلسطین کے اوپر، اس نے 1947 میں یہ کہا تھا کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے یہ فلسطین کے معاملے میں اپلائی نہیں کی گئی. اور انہوں نے کہا کہ سیلف ڈٹرمنیشن واز ناٹ اپلائڈ ٹو پیلسٹائن obviously because of the intention to make possible the creation of the Jewish national home there. اور اس کمیٹی کے مطابق جو میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، the Jewish national home and the sui generis mandate for Palestine run counter to that principle. یعنی جو فلسطین کے اندر جو یہودیوں کا یہ گھر بنانے کی جو بات ہے، اس کے اندر حق خود ارادیت کو، سیلف ڈٹرمنیشن کو اپلائی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو ارادہ تھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کا ایک گھر ہونا چاہیے، اس نے اس بات کی پاسبلٹی کو رہنے نہیں دیا کہ فلسطینیوں کا کوئی حق خود ارادیت بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اگر آپ کو UN جنرل اسمبلی کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو پڑھنا ہو تو آپ رپورٹ آف دا یونائٹیڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن یہ 1947 میں ہی شائع کر دی گئی تھی. اور اس میں آپ اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی نے جو اس کی جو اسپیشل کمیٹی تھی فلسطین کے اوپر، اس نے کیا مطلب یہ اسٹارٹلنگ کامنٹس دیے، ان کی فائنڈنگز کیا تھی. تو یہ UN جنرل اسمبلی کی فائنڈنگز تھی بیلفور ڈیکلریشن کے اوپر. اور اب میں آپ کو کچھ آبزرویشنز جو ہیں وہ بیلفور ڈیکلریشن پہ سنانا چاہتا ہوں. اور یہ جو ایکسرپٹ ہے یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی انڈیا کے ایک آتھر ہیں PR کماراسوامی، if I am right, let me check it. Yes, PR کماراسوامی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی. ان کا جو پیپر ہے وہ ہے بیلفور ڈیکلریشن اے سینچری لیٹر، یعنی بیلفور ڈیکلریشن ایک صدی کے بعد اس کی کیا صورتحال. تو انہوں نے کہا کہ ایز وڈ بی ڈسکسڈ دس سینٹنس ٹرانسفارم دا مڈل ایسٹ
and one could flag 5 important features. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ جو بیلفور ڈکلیریشن ہے اس نے مشرق وسطیٰ کو یعنی تبدیل کر کے رکھ دیا، ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا، اور اس میں 5 نکات جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس بیلفور ڈکلیریشن کے یعنی آبزرویشنز ہیں، ایک 5 امپورٹنٹ فیچرز ہیں. اور اس پیپر کا جو فضا ہے وہ تھوڑی سی کرٹیکل ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو آپ کے لیے چوز کیا. تو جو پی آر کمار سوامی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی بات دیکھنی چاہیے کہ جو اس اعلامیہ کی، اس بیلفور ڈکلیریشن کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس نے جو برطانیہ کی جو برطانوی امپائر ہے، جو برٹش امپائر ہے، اس کی جو اندرونی ساخت تھی یعنی اندرونی ماہیت تھی اس کو ہائی لائٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ بیلفور نے جو یہ خط ہے وہ 2 نومبر 1917 کو لکھا جب کہ پہلی جنگ عظیم جاری تھی. یعنی کہ جو کمٹمنٹ تھی یہودیوں کے ہوم لینڈ کے ساتھ وہ 1 مہینہ پہلے ہی آئی، 1 مہینہ پہلے اس سے آئی جب 11 دسمبر کو، یعنی 11 دسمبر کو جنرل ایلن بی جو ہیں انہوں نے فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنے قدم جمائے، اس کو یعنی اس کے اندر داخل ہوئے، یروشلم کے اندر داخل ہوئے 11 دسمبر 1917 کو، اور اس سے 1 مہینہ قبل ہی انہوں نے یہ بیلفور ڈکلیریشن یعنی اس کا اعلان کیا تھا، اس کو شائع کیا تھا. اور پھر یہ کمار سوامی صاحب فرماتے ہیں کہ پس جب برطانیہ نے اس بات کا پلیج کیا کہ وہ جوئش ہوم لینڈ کو بنانا چاہتے ہیں، اس وقت فلسطین جو ہے وہ برطانیہ یا برٹش ٹیریٹری کا پارٹ نہیں تھا. اوکے، اس بات کو دوبارہ سنیے گا. یعنی ابھی انہوں نے فلسطین کا علاقہ فتح کیا ہی نہیں، اس پہ قبضہ کیا ہی نہیں، اس سے 1 مہینہ قبل انہوں نے یہ جو بیلفور ڈکلیریشن ہے اس کو شائع کیا. یہ کتنی حیرانی کی بات ہے. یہ آپ کو جیسا کہ انہوں نے کمار سوامی صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کو جو برٹش امپائر ہے اس کی جو اندرونی ساخت ہے، اندرونی ماہیت ہے، جو انہیرنٹ نیچر ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے کہ برٹش امپائر جو تھا یعنی اس کے اندر ایک جو خونی جو اس کی یعنی اس کی رگ میں خون دوڑ رہا ہے مظلوم لوگوں کا، برٹش امپائر کی اس نیچر کو وہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اور برٹش امپائر کی جو انڈیا پہ رول ہے، اگر آپ کو اس بارے میں پڑھنا ہو تو آپ ڈاکٹر ششی تھرور کی کتاب دی انگلوریس امپائر کو پڑھ سکتے ہیں. دیٹ از اے مسٹ ریڈ. تو انشاءاللہ آپ کو جو انڈیا میں انہوں نے سب کچھ کیا، اس برٹش امپائر نے جو کچھ کیا اس بارے میں آپ کو کافی معلومات، اور ڈاکٹر ششی تھرور آپ کو آپ کو حیران کریں گے ایسی انفارمیشن سے، ایسی ریسرچ سے. تو انشاءاللہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں، ششی تھرور دی انگلوریس امپائر. تو خیر، یہ کمار سوامی صاحب کی آبزرویشن بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اور یعنی انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے جس کو کہتے ہیں کہ رابنگ پیٹر ٹو پے پال. یعنی ایک سے چوری کیا تو دوسرے کا قرض ادا کیا. تو یہ وہ ایک کلاسک انہوں نے کہا، یہ ایک مثال ہے برٹش امپائر کی. یعنی اور کمار سوامی صاحب نے آخر میں اس آبزرویشن کے لکھا کہ اگرچہ برطانیہ جو تھی اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور امپائر تھی، لیکن پھر بھی لندن کو جو ہے یعنی برطانوی امپائر کو جو ہے وہ کوئی لوکس اسٹینڈی یعنی کوئی بھی یعنی اس علاقے پہ حق نہیں تھا. فلسطین کے علاقے پہ ان کا کوئی بھی حق نہیں تھا، اگرچہ وہ ایک یعنی دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ طاقتور جو ہے امپائر تھی. اور دوسری جو آبزرویشن ہے وہ کمار سوامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈکلیریشن ہے وہ جوئش ہوم لینڈ کی تو بات کرتی ہے لیکن فلسطین کے اوپر بات نہیں کرتی. یعنی فلسطین کے اندر جوئش ہوم لینڈ کی بات کرتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ پورے فلسطین کو یعنی جوئش ہوم لینڈ کے طور پہ ٹریٹ کرے. اور یعنی بعد میں پھر برٹش پالیسی جو ہے وہ بھی اس بارے میں تھوڑی سی یعنی ڈگمگائی. اور 1917 میں جو ہے فلسطین نے جو پریزنٹ ڈے اسرائیل
اردن اور فلسطینی جو علاقے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ ان کو انکلوڈ کیا. اور جو جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے 1921 میں برٹن نے جو ہے وہ ان خطوں کی جو بٹوارا کیا، جو ٹیریٹریز جارڈن ریور کے ایسٹ پہ تھیں اس کو ٹرانس جارڈن بنایا. اور یہ پہلی جو پارٹیشن تھی فلسطین کی وہ یہ تھی کہ یعنی انہوں نے جارڈن ریور جو ہے اس کے مشرق میں ٹرانس جارڈن کی ایک عمارات بنائی. اور یہ 1921 میں ہوا تو ایک سال بعد جو ہے وہ لیگ آف نیشنز کا مینڈیٹ جو ہے اس نے برطانیہ کو مینڈیٹ دیا فلسطین کے اوپر جولائی 1922 میں. تو جو یہودی جو صہیونی تھے جو زائنسٹ تھے انہوں نے ٹرانس جارڈن کی جو فارمیشن تھی اس کو برٹش کے اوپر الزام دھرا کہ یہ برطانیوں کی طرف سے دھوکہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ، اور بیلفور نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی اس کی یہ خلاف ورزی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 میں جو ہے لیکود پارٹی نے اس کو ایسٹ بینک کہا، جیسے ویسٹ بینک ہے، اور ٹرانس جارڈن کو ایسٹ بینک کہا. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یہ خطہ ہمارے لیے ایسٹ بینک نہ کہ ٹرانس جارڈن. تو یہ لیکود پارٹی جو ہے یہ چلیں اس کو تو پھر ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہ وہی پارٹی ہے جو درندہ صفت انسان جو ہے بینجامن نیتن یاہو، یہ اس کی پارٹی. تو اس کے علاوہ اور بھی آبزرویشنز ہیں، ان 5 آبزرویشنز میں پی آر کمار سوامی کی، لیکن میرے خیال میں کہ ان آبزرویشنز کو دیکھنے کا وقت ہمارے پاس کم ہے. لیکن اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو آپ حمزہ بھائی سے آپ مجھے ڈائریکٹلی ڈی ایم کر کے یہ منگوا سکتے ہیں، یہ یا آپ خود بھی بیلفور ڈیکلیریشن اے سینچری لیٹر اگر آپ لکھیں گے تو پی آر کمار سوامی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی پریس جو ہے اس نے یہ پیپر شائع کیا، تو آپ ان کی آبزرویشنز پڑھ سکتے ہیں. انتہائی مطلب ایکیڈیمک ورک ہے ان کا، اور ان کی آبزرویشنز بھی کافی یعنی دور اندیش اور اچھی اور ویلڈ آبزرویشنز. اب میں اس بیلفور ڈیکلیریشن کا اختتام کچھ کریٹیکل ریفرنسز پہ، جیسے کہ ہمیشہ سے ہمارا یہ یعنی شیوا رہا ہے کہ ہم آخر میں ہسٹورینز یعنی ویسے تو ریفرنسز چلتے ہی رہتے ہیں یعنی بات کے دوران، لیکن آخر میں کچھ ریفرنسز دینا میں لازمی سمجھتا ہوں. یعنی وہ ایکسپرٹ اوپینینز جو ہیں ان کو میں آخر میں انکلوڈ کرنا لازمی سمجھتا ہوں. تو پھر ہمارے بڑے ہی محبوب جو ہیں ایلان پاپے صاحب، ان کی جو کتاب ہے ہسٹری آف ماڈرن پیلسٹائن 1989، اس میں انہوں نے فرمایا کہ the inclusion of the Balfour Declaration created a fundamental contradiction within the Charter of 1922, in that it was phrased in ambivalent language that gave the British room for maneuver between the promise of a Jewish homeland and the pledge of Palestinian independence. انہوں نے کہا کہ یہ جو مینڈیٹ کے اندر بیلفور ڈیکلیریشن کو انکلوڈ کیا گیا تو اس نے ایک کانٹرڈکشن، ایک بنیادی کانٹرڈکشن پیدا کی کہ اس نے زومانی الفاظ میں، زومانی زبان میں برطانیوں کو، برطانوی فورسز کو، برطانوی امپائر کو یہ روم پرووائڈ کیا منور کا کہ وہ نہ اس درمیان وہ اپنی چالاکیاں جو ہیں وہ کرتے رہیں کہ ایک طرف تو یہودیوں کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے ہوم لینڈ کا، اور دوسری طرف جو فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے اسی وقت سے، یعنی بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد سے ہی جب جوئش امیگریشن ہوئی اور پھر جو زائنسٹ گینگز نے جو کچھ کیا وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے کسی سیشن میں ضرور اس کو بھی کور کریں گے. تو برطانیوں کو اس کے بعد بیلفور ڈیکلیریشن کے 1922 کے مینڈیٹ میں داخل ہونے کے بعد یہ جو ہے روم فار منوور مل گیا. یعنی وہ دونوں پارٹیز جو یہودی تھے اور فلسطینی تھے ان کے ساتھ انہوں نے یعنی وہ چالاکیاں کرتے رہے، ایک کو بھی دغا دیا، دوسرے کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. تو یہ جو ہے وہ برطانیہ کی تاریخ ہے فلسطین کے اندر. اور دوسرا جو ریفرنس ہے وہ دا بیلفور ڈیکلیریشن دی اوریجنز آف دی عرب اسرائیلی کانفلکٹ، اگین جوناتھن شنیئر ویری پرومیننٹ ہسٹورین، ان کی 2010 میں کتاب شائع ہوئی تھی دا بیلفور ڈیکلیریشن. اس میں یہ فرماتے ہیں دا بیلفور ڈیکلیریشن واز دا ہائیلی کانٹینجنٹ پروڈکٹ آف اے ٹارچوس پروسیس characterized as much as by deceit and chance as by vision and diplomacy. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے وہ انتہائی یعنی کنٹینجنٹ پروڈکٹ تھا ایک ٹارچوس پروسیس کا،
یعنی ایک ایسا پروسیس جس کے اندر بہت سی ٹویسٹس ہوں، بہت سے ٹرنز ہوں. تو یہ اس طرح کے پروسیس کا پروڈکٹ تھا، اور اس کے اندر جو دغا بازی ہے اور جو چانس ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ڈپلومسی اور ویژن ہے. یعنی انہوں نے اس بات کو مطلب سراہنا تو غلط ہوگا، یعنی اس بات کو ایکنالج کیا کہ جہاں تک برٹش امپائر کی جو چالاکی تھی اور ڈپلومسی تھی اور ویژن تھا وہ تو تھا ہی اس کے اندر، اس کو سراہنا ضروری ہے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دھوکے بازی بھی تھی، اس کے اندر جو سرکمسٹانسز تھے انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور اسی طرح جو برٹش امپائر کی چالاکی تھی، جو ان کی کننگنیس تھی، اس نے بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام دیا. اور اس کے بعد بینی مورس کی کتاب 1948 ہسٹری آف دی عرب اسرائیلی ہسٹری آف دی فرسٹ عرب اسرائیلی وار بائی بینی مورس 2008 میں شائع کی گئی. بینی مورس صاحب فرماتے ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ دا برٹش ہیڈ اگنورڈ دا ول آف پیلسٹائنز عرب انہیبیٹنٹس. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ برطانیہ نے جو ہے وہ فلسطینی جو عرب آبادی تھی اس کے ارادے کو اگنور کیا ہے، اس کے ارادے کو نظر انداز کیا تھا. لیکن وہ پھر فرماتے ہیں بٹ امپیریل پاورز ایٹ دا ٹائم جنرلی ٹوک نو نوٹ آف دی وشز آف تھرڈ ورلڈ پیپلس. لیکن انہوں نے کہا مگر جو اس وقت کی امپیریل پاورز تھی، جو کہ بادشاہی طاقتیں تھیں، وہ جنرلی اس وقت میں کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کسی لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو وشز ہیں، ان پہ کوئی یعنی گوش نہیں رکھتے تھے، ان کو اس قدر سے نہیں دیکھتے تھے کہ ان کی خواہشات کو بھی دیکھا جائے. تو یہ بینی مورس صاحب کا فرمانا تھا، جو کہ اگین اس معاملے میں بہت ہی ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور پیپر، بہت ہی امپورٹنٹ پیپر، تھامس نوریل 1997 دا بیلفور ڈیکلریشن اینڈ انٹرنیشنل لا. اس میں تھامس نوریل فرماتے ہیں کہ a careful legal and historical analysis demonstrates beyond doubt that the Balfour Declaration is invalid under the criteria of modern international law. تھامس نوریل جو ہیں وہ خود ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، تو لیگل اینالسٹ ہیں. انہوں نے پوری کتاب اپنی جو ہے، یہ پورا پیپر جو ہے ان کا تھیسس ہے، وہ بیلفور ڈیکلریشن اور انٹرنیشنل لا کو کی نظر کیا. اس میں یہ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ ایک لیگل اینالسٹ کی یہ تحریر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں a careful legal and historical analysis demonstrates beyond doubt that the Balfour Declaration is invalid under the criteria of modern international law. It should also be recalled that the instruments of Zionist discrimination and oppression of the Palestinian people in Palestine, Israel have not established in a day, or even as short a period of time as half century. تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ یعنی بطور یعنی بغور اس بات کا قانونی اور ہسٹوریکل انالیسس کرتے ہیں بیلفور ڈیکلریشن کا، تو آپ کو یعنی شک کی بنا سے بہت بڑھ کر، یعنی اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ بیلفور ڈیکلریشن جو ہے وہ انویلڈ ہے ماڈرن انٹرنیشنل لا کی نظر میں. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو زائنسٹ کی جو ڈسکریمنیشن تھی، جو ظلم و مظالم تھے فلسطینی لوگوں پہ، وہ ایک دن کے اندر اسٹیبلش نہیں کیے گئے، اور نہ ہی وہ آدھی صدی کے قریب اسٹیبلش کیے گئے. یعنی اگر وہ 1997 میں لکھ رہے ہیں تو ان کا فرمانا تھا کہ یہ یعنی اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے جو فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ معاملہ چلتا ہے، جو زائنسٹ ڈسکریمنیشن ہے، یہ بیلفور ڈیکلریشن کے بعد سے ہی فلسطینی لوگوں پر مظالم ڈھائے جانے شروع ہو چکے تھے. تو یہ تھامس نوریل کی بڑی ہی کین آبزرویشن، بڑا ہی جسے کہنا چاہیے کہ یعنی بہت ہی عمدہ انہوں نے یہ انالیسس کیا، بہت ہی ریمارکیبل، بہت ہی اسٹوٹ. اور اس کے بعد جو آخری ریفرنس میں بیلفور ڈیکلریشن کے تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے نورا عراقات کا. نورا عراقات صاحبہ جو ہیں وہ ایک امریکن جو ہے وہ اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، ہسٹورین ہیں. ان کی کتاب جو ہے جسٹس فار سم، لا اینڈ دی کویسچن آف پیلسٹائن، ان میں یہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ دس اسٹیٹمنٹ وچ بیکیم نون ایز دی بیلفور ڈیکلریشن referred to Palestine's native inhabitants who constituted 90% of the population simply as non-Jewish and limited the rights they would enjoy to civil and religious liberties. It effectively negated their status as a political community and dismissed their demands for self-determination. یعنی نورا عراقات صاحبہ نے اس پورے جو ابھی ہم نے دیکھا، اس سب کا کنکلوژن ان 3-4-5 فکروں میں
کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ لیٹر ہے, جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے, جس کو ہم بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ فلسطین کے جو نیٹو انہیبیٹنٹس تھے, جو وہاں کے رہنے والے تھے, جو کہ 90% جو آبادی تھی, اس کو اس بیلفور ڈکلیریشن نے نان جیوش قرار دے دیا. یعنی نہ کوئی ان کی شناخت ہے, نہ وہ کہہ لیں کہ مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, وہ بس صرف غیر یہودی ہیں. تو اس لینگویج سے ہی آپ کو یعنی ان کی ڈسکریمنیشن کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے یہ جو زائونسٹ ہیں ان کے ہاں یہ جینٹائلز کی ٹرم جو ہے وہ غیر یہودیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو یہاں بھی اس لیٹر کے اندر بھی مطلب ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ورڈ ہے کہ وہ نان جیوش کہہ رہے ہیں. اور پھر نورا عراقات صاحبہ نے فرمایا اینڈ لمیٹڈ دا رائٹس دے وڈ انجوائے ٹو سول اینڈ ریلیجیس لبرٹیز. اور اس بیلفور ڈکلیریشن نے ان جو لوگ تھے جو وہاں پہ مسلمان اور عیسائی آباد تھے فلسطین کے اندر, ان کے جو حقوق ہیں ان کو لمٹ کیا کہ سول رائٹس بھی اور ریلیجیس رائٹس بھی. جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے یہ زائنس گینگز جو ہیں انہوں نے مسجدوں پر, مساجد پر جو ہے اور کلیساؤں پر بڑے مطلب زائنس گینگز نے حملے کیے, اور یعنی ریلیجیس جو ریلیجیوسٹی تھی لوگوں کی وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. سول رائٹس تو ڈسٹرب ہو ہی رہے تھے, لیکن مذہبی آزادی بھی جو ہے وہ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد مسلمانوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی وہ خطرے میں آ گئی تھی. اور پھر وہ نورا عراقات صاحبہ فرماتی ہیں کہ بیلفور ڈکلیریشن جو ہے اس کو کہنا چاہیے کہ اٹ افیکٹولی نیگیٹڈ دیئر اسٹیٹس ایز اے پولیٹیکل کمیونٹی. یعنی بیلفور ڈکلیریشن نے جو وہاں کے 90% آبادی تھی, یعنی مسلمان اور عیسائیوں کی جو 90% آبادی تھی, اس کو یعنی پولیٹیکل کمیونٹی کے طور پہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا. یعنی ان کو کوئی بھی سیاسی آزادی جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے, ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے, وہ فوراً سے اس بیلفور ڈکلیریشن کے بعد جو ہے ان کا یہ اسٹیٹس ہی ختم ہو گیا کہ وہ کوئی سیاسی تحریک بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی سیاسی کام بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آبادی جس کو باہر سے لایا گیا, اور یعنی وہ تقریباً 9-10% کی جو آبادی تھی, اس کے حقوق کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا, اتنا اس کو پروموٹ کیا گیا, اتنا اس کو سیف گارڈ کیا گیا کہ جو 90% آبادی تھی اس وقت کی, اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو ٹوٹلی آؤٹ کاسٹ کر دیا اس کمیونٹی سے, اور کہا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی سیاسی حقوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نورا عراقات صاحبہ کا آخری جملہ جو ہے وہ ہے کہ اینڈ ڈسمسڈ دیئر ڈیمانڈس فار سیلف ڈٹرمنیشن. یعنی ظاہر ہے جب ان کے پاس سے سیاسی حقوق چھین لیے گئے, جب ان کے پاس سے ان کے جو معاشرتی حقوق ہیں, سول رائٹس ہیں, وہ چھین لیے گئے, ان سے مذہبی آزادی چھین لی گئی, تو اس کا یعنی لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے کہ ان کے حق خود ارادیت کا جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. جو وہاں کی آبادی تھی جو کہ 90% تھی, جو کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل تھی, اس کی حق خود ارادیت کو بیلفور ڈکلیریشن نے افیکٹولی جو ہے 1917 کے بعد فلسطین کے اندر ختم کر دیا تھا. تو یہ امید ہے کہ آپ کو بیلفور ڈکلیریشن بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ میں آپ سے اس جو ہے لیکچر ہے, جو یہ سیشن ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گا, اور آپ سے انشاءاللہ ٹاسک جو ہے وہ بھی اس کے بعد شیئر کر دیا جائے گا. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں بھی آیا تو آپ خود سے ریسرچ کریں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو مجھے یا حمزہ بھائی کو ڈی ایم میں بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں اور پڑھتے رہیں اس بارے میں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.